انتخابات سر پر ہیں اور ایسے میں دہشت گردی بھی اپنے عروج پر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کے بعد انتخابات کے انعقاد پر بھی اس وقت بے یقینی کے بادل منڈا رہے ہیں، جبکہ صرف انتخابات میں 2 دن باقی رہ گئے ہیں. ملک کے 50% پولنگ سٹیشنز اس وقت حساس ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سیاسی جماعتوں کی جو لوگ ہیں انہیں نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، جس کی وجہ سے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں میں بھی. اسی پر ہم بات کریں گے ایڈیٹر انویسٹیگیشن سیل سنو نیوز اور سنو نیوز الیکشن سیل کے ہیڈ طارق حبیب صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. طارق حبیب صاحب، سیکیورٹی کے معاملات پر تو ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ الیکشن سیل کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، دھاندلی کا بڑا شور مچا ہوا ہے اور بار بار اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہو سکتی ہے اور ای ایم ایس کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے. یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. امکانی طور پر کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے دھاندلی کا؟ دیکھیں، اس میں دھاندلی کے حوالے سے جو بھی بات چیت کی جاتی ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولنگ ڈے سے پہلے ہوتی ہے. پولنگ ڈے کے موقع پر جو ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اور پولنگ ڈے پہ ووٹ پول کرنے کی پوری ایک الگ سائنس ہوتی ہے، اس میں اگر ووٹر نکل آتا ہے تو اس کے بعد دھاندلی کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. جیسے جو ماضی میں ریشو رہی ہے 15%، اگر وہی ریشو رہتی ہے یا اس سے بڑھ جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ دھاندلی کسی بھی صورت ممکن ہو سکے گی. ویسے جو عمومی طور پہ ہم نے جو کوریج کی ہے الیکشنز کی، اس کے دوران جو طریقہ کار دیکھا گیا ہے تو وہ بھی محض اتنا ہوتا ہے کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز کو جا کے کور اپ کر لیا جاتا ہے اور جہاں پہ جس فریق کو آپ نے جو ہے وہ ہرانا ہو، جہاں اس کا ووٹ بینک زیادہ ہوگا ان پولنگ اسٹیشنز کو کور کر لیا جاتا ہے. وہاں مختلف ٹیکٹس یوز کر کے وہاں پہ پولنگ کا عمل رکوا دیا جاتا ہے، تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں یا کشیدہ صورتحال رکھی جاتی ہے تاکہ ووٹ کاسٹ نہ ہو سکے. اور جہاں من پسند امیدوار کو جتوانا مقصود ہوتا ہے، جہاں اس کا ووٹ بینک زیادہ ہوتا ہے، وہاں مکمل ٹائم دیا جاتا ہے، میکسیمم ووٹ کاسٹ کروایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے لیڈ لی جا سکے. اس سارے عمل کے دوران بھی میرے خیال میں 5 سے 8 ہزار سے زیادہ کا جو ہے وہ گھپلا جسے کہتے ہیں نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ووٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے، یعنی ووٹ کاسٹ کرنے کی جو ایشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر کسی بھی طریقے جو ہے وہ دھاندلی کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا. طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو الگ ایک کچھ ماحول بنا ہوا ہے سیکیورٹی کا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیکیورٹی کا ماحول ہے یہ خاص پاکستان کے الیکشن کو مد نظر رکھ کے ہماری دشمن قوتیں کچھ اس طرح کی پلاننگ کر رہی ہیں، یا یہ ان کو الیکشن سے الگ رکھ کے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں حبیب صاحب، یہ دونوں چیزیں ہیں. ہم دونوں طریقوں سے اگر دیکھ لیں، اگر الیکشن سے الگ کر کے بھی دیکھ لیں اور الیکشن کے ساتھ ملا کے بھی دیکھ لیں تو نتیجہ تقریباً ایک ہی نکلتا ہے. جب بھی الیکشنز پاکستان میں ہوتے ہیں تو دشمن قوتیں جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتی ہیں اور انہیں چونکہ لوگ بڑی تعداد میں ایک ہی جگہ پہ جلسے جلوسوں کی شکل میں، کارنر میٹنگز کی شکل میں، اور جو انتخابی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہاں پر نظر آتے ہیں تو ان کو ہدف بنانا آسان ہو جاتا ہے مجمع کو. آپ یہ دیکھیں 2008 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت 2007 کے اختتام پر جو ہے وہ تحریک طالبان، جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، اس نے اپنا اعلان کیا تھا. اس سے پہلے القاعدہ بر صغیر پاک و ہند کی چھتری تلے وہ لوگ کام کر رہے تھے، یہ جو ملیٹنٹس تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا، یہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے پوری قوت سے جو ہے وہ 2007 کے جو آخری مہینے تھے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان میں حملے کیے تھے اور 9 سوسائیڈ اٹیک کیے تھے، جن میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بھی سانحہ شامل تھا. اس کے علاوہ جو ہدف بنایا گیا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے این پی کی ریلی کو پشاور میں ہدف بنایا گیا تھا، جس میں 67 لوگ جو ہے وہ اے این پی کے کارکنان شہید ہوئے تھے. چارسدہ مسجد میں بلاسٹ کیا گیا تھا، اس میں جو ہے وہ 53 شہید ہوئے تھے. تو اس طرح کے واقعات لگاتار ہوتے رہے. پھر جب 2013 کے الیکشن ہوئے، طارق صاحب اس بار اگر آپ دیکھیں تو اسپیسیفکلی اب بھی جیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانے پہ حملہ اور اس طرح کی مطلب جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.
یہ حبیب صاحب اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں. دیکھیں جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے 13 اور 2008 کا, تو اس میں جو ہے سیکورٹی فورسز مسلسل آپریشن میں مصروف تھیں. 8 میں آپریشن کلین اپ چل رہا تھا, آپریشن شیر دل چل رہا تھا. 2013 میں آپریشن کلین اپ بدستور جاری تھا, آپریشن کوہ سفید شروع ہو گیا تھا, راہ نجات شروع ہو چکا تھا. تو آپریشن چل رہے تھے, اس کے باوجود انہوں نے اتنے بڑے اٹیکس کیے. ابھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا, اس کے باوجود دہشت گردوں کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ آسان ہدف تلاش کر رہے ہیں اور وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا طارق صاحب یہ بھی بتائیے کہ کون سے نئے گروپس اس بار سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو ہے جو انہیں ہم جب ان کے مسلسل جو ان کی ویب سائٹس ہیں کالعدم تنظیموں کی, اور یہ ان کا جو دیگر مواد یہ مختلف ذرائع سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو جاری کرتے ہیں, میں اس کو فالو کر رہا ہوتا ہوں, دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو انہوں نے ابھی جو ہے وہ حالیہ 3 گروپس کا مالا کنڈ سے, تیرا ویلی سے اور انہوں نے باجوڑ سے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ یہ 3 گروپس ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیا اور ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. لیکن اس میں جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ گروپس تو ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, لیکن وہ گروپس نامعلوم قسم کے ہیں. یعنی وہ 2-4 لوگ بھی اٹھیں گے تو وہ کہہ دیں گے یہ گروپ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. اگین میں وہی بات کروں گا کہ یہ ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں, موجودگی ان کی بہرحال ہے, نقصان جو ہے یہ چھوٹی سطح تک پہنچا رہے ہیں لیکن پہنچا رہے ہیں, اور یہ رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے الیکشن ہے, ہماری پوری کی پوری ریاستی مشینری بھی الیکشن میں بزی ہوتی ہے, تو کیا اس طرف مصروفیت کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے کوئی, یا اٹھایا گیا ہے؟ جی حبیب صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دہشت گردوں کے ذہن میں یہی منصوبہ بندی ہے کہ چونکہ مشینری اس طرف مصروف ہے تو ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. لیکن بار بار جو ہم ایک چیز ابھی بتا رہے تھے کہ ماضی کے الیکشنز میں بھی باقاعدہ بڑے آپریشنز ہو رہے تھے, تو ہمیں توقع یہی ہے اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. اس میں جو ہے وہ ابہام اب ختم ہو جانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ دہشت گرد اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو قابو کر لیں گی. یہ الیکشن کو تو سبوتاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ طارق حبیب صاحب. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.